ایز اے سیاستدان, ناٹ ایز اے منسٹر فار پاور, ناٹ ایز اے اسٹالوارٹ فار پی ایم ایل این. ابھی جو کچھ سیاستدان ہیں جو سیاسی طور پر, میں سب کا نہیں کہہ رہا, جو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, ہاؤ ڈو سی اٹ سر کہ یہ سیاست جو سختی کی ہے اس کو کچھ پیچ اپ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے ملک میں پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اور باقی فیلڈز کے اندر ریاست کا انٹرسٹ جہاں آ رہا ہو اور آپ کے ملک کی عزت اور آپ کے انسٹیٹیوشنز کو جو معاملات ہوں وہاں سختی ہونی چاہیے. ہر ملک کے اندر یہ بارز اویلیبل ہے. آپ پیرس میں جا کے ان کے نیشنل مونیومنٹس کے اوپر جہاں فوارے کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں آپ جا کے اگر سگریٹ بجھائیں گے اور اس مونیومنٹ کی ڈس رسپیکٹ کریں گے تو آپ جیل جائیں گے, اور لوگ جاتے ہیں. وہ ایک سمبولک چیز ہے. یہاں تو باقاعدہ فزیکل پلاننگ اور اٹیکس ہوئے ہیں. اس ڈسپلن کو مینٹین کرنا فار دا فیوچر آلسو. میری اگر جماعت اپوزیشن میں جب آئی تھی اس نے تو یہ کچھ نہیں کیا. تو آپ کو بھی جیل میں جانا پڑا تھا اس وقت؟ نہیں, میں جب جیل میں گیا, میں تو ایک جیل میں نہیں گیا, میرے اوپر اینٹی کرپشن کی کیسز ہوئے تھے. لیکن اگر ہماری جماعت بھی یہ حرکت کرے جو پی ٹی آئی نے کی ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. آپ آئی ٹی کے نوجوان وزیر بن گئے, پرہیپس دا ینگسٹ ون, اور آپ نے آئی ٹی کو ایک نئی پالیسی دی. پاکستان کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ ایک آپ نے پالیسی دی جس کو دنیا نے مانا, اور بارسلونا میں آپ کو 2005 میں ایک ایوارڈ ملا ایز اے منسٹر. آپ وہاں موجود تھے, ایوارڈ لیا. آئی ٹی کی پالیسی آج کہاں کھڑی ہے؟ وہ آئی ٹی کی پالیسی جو بیسک فریم ورک ہم نے لے ڈاؤن کیا تھا خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن میں, اس وقت تو انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا, سروسز بھی لوگوں کے پاس نہیں تھیں, آپشنز نہیں تھے, کنزیومرز مار کھا رہے تھے, مہنگی سروسز تھیں, نہ کمپٹیشن تھا, نہ ڈی ریگولیشن تھی, نہ پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہوئی تھی. تو ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن اور نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرنا بہت بڑے چیلنجز تھے. اس کے لیے اللہ کی فضل سے ہمیں ٹیم اچھی مل گئی جنہوں نے اچھی پالیسیز کو ہم سے آتھر کروایا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اور آج بھی انہی بیسک جو پرنسپلز آف دا پالیسی ہے وہ آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. اور انفراسٹرکچر وائز پاکستان بہت آگے پہنچ چکا ہوا ہے بہت سارے ممالک سے, بلکہ وہ پاکستان کے اندر سروسز دنیا کی سستی ترین سروسز میں شمار ہوتی ہیں. دوسرا پورشن آئی ٹی کا تھا, اس کے اندر ایچ آر کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. ایچ آر کے اندر انویسٹمنٹ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی رہے گی جتنی ہوئی. لوگوں نے ایفرٹ کیا ہے اور فری لانس وغیرہ کے ذریعے اب جو آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان اوپن اپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی میں, تو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے بہت زیادہ امپرومنٹ دیکھی ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں اور جاب کریشن بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز انکم کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. آج بھاولپور یا ڈی جی خان میں بیٹھا ہوا ایک فری لانس کا آئی ٹی کا جو انجینئر ہے وہ اتنا ہی پیسے کما رہا ہے جہاں بہت ایک سٹیبل جاب والا اربن ایریا کے اندر آئی ٹی کا پروفیشنل کما رہا ہے بیکاز آف دی ایکسپورٹ سیکٹر. تو بہتری کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ہے وہی پاکستان کے فیوچر ہے. وہ اسی کی وجہ سے امپرومنٹ آئے گی, اسی کی وجہ سے جاب کریشن ہوگی اور انکم لیولز ہمارے لوگوں کے زیادہ انکریز ہوں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ آئی ٹی کو اگر ریسرچ کریں جو بالکل جین زی نوجوان پاکستان کی نسل ہے, ایک ریولوشن آیا اور ٹیلی کام سیکٹر پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اور ابھی 5G بھی لانچ ہو گیا, تو یہ اس سٹیج پہ پہنچا ہے جس کی بیس آج سے 25 سال پہلے رکھی گئی تھی. اسی کو ساتھ لیتے ہوئے کہ آپ جس بھی فیلڈ کو لیتے ہیں یہ پاکستان کا پرائم ایشو ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں انرجی کی بات کر رہا ہوں. ایک بڑا چیلنج ہے جو پہلے سے نہیں 2006 سے چلا آ رہا ہے. آج ایز آف ناؤ آپ کو 2017 اور 26 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مشکل لگتا ہے ایز اے انرجی منسٹر پاکستان کا؟ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں اور مشکل کہاں کھڑی ہے؟ مشکلات اور مزید پیدا ہوئی ہیں 2018 سے لے کے جب ہماری حکومت ابھی 24 میں آئی. سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی ہے کہ روپی ڈی ویلیو ہوا ہے.
ہماری تمام جنریشن کے اندر جو انویسٹمنٹس تھی وہ جو ڈالرز میں تھی. ہم نے قرضے واپس ڈالر میں کرنے تھے, ہم نے ریٹرن آن ایکویٹی لوگوں کو انویسٹرز کو ڈالرز میں دینی تھی. تو روپی جب ڈی ویلیو ہوا, تقریباً 100-150% ڈی ویلیو ہوا, تو اس کی وجہ سے جو کنزیومرز کے اوپر بوجھ روپوں کے اندر آیا وہ بہت زیادہ تھا اور قیمتوں کا ایک دم اضافہ ہوا. اور یہ ڈی ویلیویشن جو ارسپانسبل ہوئی تھی یہ اس وقت عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, یہ فیکچول اور بیسک اکنامکس اور فائنینس کی بات ہے. وہ اگر ڈی ویلیویشن اس طرح ارسپانسبلی نہ ہوتی تو آج بجلی کی قیمتیں بھی اتنی نہ ہوتی. اور اگر ہمارے کانٹریکٹس جو ہم نے کیے تھے, جو کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, وہ اگر روپی ٹرمز میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا, لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ کرنے کو روپی ٹرمز کے اندر تھا ہی نہیں. اور اس لیے ہمارے چائنیز بھائیوں نے بہت آ کے پاکستان کے اوپر احسان کیا اور یہاں کے جنریشن سسٹمز کے اندر انویسٹمنٹ کی. تو ہم نے جو اس دفعہ انہیریٹ کی جو سچویشن, وہ دو قسم کی مشکلات تھیں. ایک تو جو سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں نے 2017-18 میں نے خود بنائی, اور وہ پھر بجلی کی قیمتیں مہنگی ہونے کے بعد اس کو پروان چڑھا. وہ اس کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کی نیچے گئی, ڈیمانڈ گئی تو اس کی وجہ نیچے جب جاتی ہے تو قیمت کم کنزیومرز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو اور بھی اوپر مہنگائی ہوتی ہے بجلی کی. ایک تو وہ چیلنج تھا, ڈیمانڈ بھی نیچے گئی اور بجلی کی قیمتیں بھی کے اندر بھی اضافہ ہوا. اور پھر جب اضافہ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ اور کم ہوتی ہے, پھر ڈیمانڈ لوگ سولرائزیشن کے اندر اور انویسٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم لوگ اب اس دفعہ ہینڈل کر رہے ہیں, اور نہ صرف پچھلے والے کانٹریکٹس کو ہم نے ریویو کیا, بلکہ آئندہ کے لیے کچھ ایسے اصول طے کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے, اور اس میں سے کافی اصول طے کر چکے ہیں تاکہ آئندہ کسی بھی آنے والی حکومت کو, چاہے وہ جس مرضی کی ہو, وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر سکے. اور ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی پابند رہے گا, جس طرح ہم نے ٹیلی کام کی پالیسی 2005 سے بنائی تھی اور اس کے اوپر پابندی رکھی, تو آج ٹیلی کام سیکٹر ٹھیک چل رہا ہے. جب آپ پابندی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتے تو آپ فیوچر میں غلط پالیسی ڈیسیشنز کرتے ہیں. تو اب ہم نے مثلاً ایک یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک اصول بنایا ہے کہ حکومت آج کے بعد مزید بجلی نہیں خریدے گی. جس کو چاہیے, جس نے بنانی ہے اور جس نے خریدنی ہے, وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہم نے گریڈ کے حالات ایسے کر کے رکھ لیے ہیں کہ وہ گریڈ کو استعمال کر سکیں گے بجلی کی ترسیل کے لیے. دوسرا ایک بہت اہم فیصلہ جو ہم نے کیا ہے وہ پرائیویٹائزیشن آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے. پرائیویٹائزیشن آج میں اگر ہوں, اب اللہ کی مہربانی سے میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہماری ٹیم نے اور شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت کلیئر کٹ سپورٹ کے ساتھ, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کلیئر کٹ سپورٹ ان کی رہ گئی ہے ہمارے اس پرٹیکولر سیکٹر میں. بلکہ ایک ٹاسک فورس بھی قیام میں آئی جس کے اندر نیشنل کوآرڈینیٹر بھی جنرل ظفر نے بہت اہم رول ادا کیا. ان سب چیزوں کی وجہ سے جو بہتری آئی ہے اس کو آگے اب مینٹین کر کے لے کے جانا بہت آئندہ ضروری ہے. تو اب خرید و فروخت کا ہم نے ایک ڈسپلن لے آئے ہیں. 8-9 ہزار میگا واٹ مزید خریدنے جا رہے تھے جس کی ضرورت نہیں تھی. اس کے پورے سسٹم کو کہ کتنے ہزار میگا واٹ خرید سکتے ہیں, کون کس قسم کی ٹیکنالوجی کی بجلی لے کے آ سکتا ہے, اس کے بہت بنیادی اصول اب ہم نے طے کیے ہیں اور ایک پورا پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں جس کے بعد آئندہ کوئی نہیں جا سکے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, 586 ارب کا نقصان تھا جس سال میں حکومت میں مجھے یہ قلمدان وزیر اعظم صاحب کی مہربانی سے ملا, وہ اب تقریباً اس سال کم ہو کے 320 ارب پہ آ گیا. تو ہم نے تقریباً 45% ریڈکشن جو لاس تھا, اور ٹیکس پیئر کے اوپر ہم جو بوجھ تھے 1260 ارب روپے کا بوجھ تھے ہم لوگ فائنانس منسٹری کے اوپر, اس سال ہم نے کل 793 ارب روپے لیے ہیں. تو اتنا بوجھ کم کیا ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر ہم نے. اس کا مطلب ہے وہی پیسے اور کسی چیز کے لیے آج اکانومی کے اندر استعمال ہو رہے ہوں گے بجائے ہماری فضول خرچیوں کے. لیکن یہ چیز ہر سال نہیں چل سکتی. یہ چیز اگر میں کوشش کروں گا تو کر لوں گا, کوئی اور اچھا وزیر مجھ سے بہتر آئیں گے انشاءاللہ, وہ بھی بہتر کر لیں گے. لیکن اگر کوئی نہ ہوا اور اگر سسٹم ایسے ہی چلا جس طرح پہلے چلتا تھا, پھر یہ نقصانات کون برداشت کرے گا. اسی لیے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے جس کے اوپر ہم اب اس وقت عمل پیرا ہیں. اور اسی حکومت کو اگر انشاءاللہ 2.5 سال اور جو اس کی مدت ہے وہ ملے تو ہم ان تقریباً 10 یا 11 ڈسکوز میں سے 7-8 ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کر چکے ہوں گے. یعنی مزید نقصانات ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے, اس کا بوجھ پڑنا عام انسان کے اوپر
وہ ہمیشہ مستقبل میں اب ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ بڑے کی ہم نے ریفارمز کیے ہیں جس کا فائدہ مستقبل میں ملے گا.